وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک اس کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ آ گئے رب کے حضور تابدار دل سے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب فرمایا اپنے والد اور قوم سے، ماذا تعبدون، کن کی عبادت کرتے ہو؟ اَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، جھوٹے معبود اللہ کے سوا چاہتے ہو۔ وَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، قوم نہیں سمجھتی تھی۔ حضرت نے سوچا ایک دن ان کا بتخانہ تس نس کروں گا تب سیدھے ہوں گے۔ موقع کی تلاش میں تھے، پتہ چلا ان کا میلہ لگنے والا ہے۔ بدعتیوں نے کوئی باہر جگہ بنائی، صحرائے مدینہ، اور شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور صحرائے مدینہ ہے؟ اس کے مقابلے میں توحید و سنت ہے ایک عظیم جگہ بننے والی ہے، ترکی بترکی حرف بحرف رد کرنے کے۔ وہاں کے غیرتی مسلمان میرے پاس آئے، پہلے بڑے علماء کے پاس، انہوں نے یہاں بھیجا۔ میں نے کہا جتنی ان کی زمین ہے اس کی ڈبل دینی پڑے گی، توحید و سنت سوسائٹی قائم کرنی پڑے گی، اس میں جو شخص پلاٹ خریدے گا اس سے دستخط دیے جائیں گے کہ اگر تم نے بدعتیوں کا ساتھ دیا یا نرمی کی، خود پر اول اخیر بیوی 3 طلاق۔ عرب و عجم میں گوری و چٹی کئی تیری گورت رہے گی نہیں، ایسے زوردار جگہ بنانی پڑے گی۔ نظر نظرتا فی النجوم، حضرت کے پاس لوگ آئے کہ حضرت جی میلہ ہے، آپ بھی چلے ذرا ہمارے صحرا میں، آپ بھی چلے۔ مشرکین آئے، حضرت نے ایسے اوپر دیکھا اور پھر فرمایا فقال انی سقیم، حضرت نے دیکھا دیکھ کر ستاروں کی طرف، پھر فرمایا بے شک میں بیمار ہوں۔ ستاروں کو کیوں دیکھا؟ کہ قدرت کے ستارے گواہ ہے کہ تم غلط ہو، یہ ستارے اللہ کی وحدانیت کے شواہد ہے کہ میں رسول برحق ہوں، اور ابھی تک تم شرک سے باز نہیں آئے۔ قوم شرک میں موجود ہو، لت پت ہو، ابراہیم جیسے خلیل اللہ زندہ ہو، وہ کب اپنے آپ کو صحت مند کہے گا؟ فقال انی سقیم۔ ان تعویلات کی ضرورت ہے، میں بیمار ہونے کو ہوں، میں بیمار ہونے والا ہوں، کبھی تو بیمار ہوگا، ہو سکتا ہے طبیعت ناساز بھی ہو، اس کے قرینے کہاں ہے کہ بیمار نہیں ہے۔ اور ستاروں کو دیکھ کر کے قوم یہ سمجھتی تھی کہ ستاروں کی گردش دیکھی، اور حضرت فرماتے یہ ستارے، یہ سورج و چاند، یہ آسمان و زمین، یہ سب گواہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور تمہارے بتخانے کے بدتر ہونے کا دن آ گیا ہے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ، پس وہ چلے گئے حضرت کو چھوڑ کر، مدبرین، پیٹ پھیر کر کے یہ بیمار ہے۔ فراغ الی اہلہم، راغ الی آلہتہم، پس چل پڑے ان کے معبودوں کی طرف، راغ یروغ، فراغ، پس چلے گئے ان کے معبودوں کی طرف۔ فقال الا تاکلون، انہوں نے جاتے وقت تمام معبودوں کے سامنے حلوہ پراٹھا رکھا تھا، ہر بت کے سامنے 2 پراٹھے، 1 پلیٹ میں حلوہ، جیسے بدعتیوں کی خواہش ہوتی۔ اب بت کہاں کھا سکتے ہیں، وہ تو ایسے پترے تھے۔ حضرت نے کہا کھاتے نہیں، ما لکم لا تنطقون، بات کیوں نہیں کرتے؟ بس یہ کہا، فراغ علیہم، لگ پڑے ان پر، ضربا بالیمین، پٹائی لگا کر دائیں ہاتھ سے، کولڑا لیا، ڈر سب کو توڑ دیا، سارے پت نیچے گرائے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، شام کو لوگ آئے، متوجہ ہوئے حضرت کی طرف دوڑتے ہوئے۔ قال تعبدون ما تنحتون، حضرت نے فرمایا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم تراشتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے پیدا کیا تم کو اور جو تم عمل کرتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنیانا، کہنے لگے بناؤ اس کے لیے ایک جگہ، فالقوا فی الجحیم، ڈال دو اس کو آگ میں۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، چاہا انہوں نے حضرت کے خلاف سازش، پس کر دیا ہم نے سازشیوں کو ذلیل۔ حضرت بچ گئے، خیریت میں رہے، نار نمرود گلی گلزار ہو گیا، سورۃ انبیاء میں گزر گیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، نمرود نے حکم کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ کہا جائے،
لیکن پولیس کو کہا کہ کسی کو قریب نہ آنے دے. جب حضرت کی تقریر سننے کے لیے لوگ ہی نہیں ہیں تو آپ نے کہا میں جا رہا ہوں. چنانچہ آپ عراق سے شام روانہ ہو گئے.